الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو يتولى الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالی نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ جو لوگ نیکی کی زندگی گزارتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اللہ تعالی ان کا سرپرست بن جاتا ہے، ان کے ہر کام کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور ان کی آنے والی نسلوں کا بھی اللہ تعالیٰ لحاظ فرماتے ہیں۔ چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی 11 نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں، بعض میں ہے 21 نسلوں کی، اور ایک جگہ پر ہے کہ بعض ایمان والوں کے 41 نسلوں کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ آپ دنیا داروں کو دیکھیں تو مغل بادشاہ وہ خوش نصیب بادشاہ ہیں کہ جن کی بادشاہی خوب چلی، شاید 4 یا 5 نسل تک۔ 5 نسل کے بعد جو لوگ تھے وہ بھیک مانگتے تھے۔ دنیا کے بادشاہ تھے اور ایسی مضبوط بادشاہی کہ نسل در نسل بادشاہ ہے، مگر یہ بادشاہی کتنا عرصہ چلی؟ 4 یا 5 نسل تک۔ اور حضرت شاہ ولی احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ دین کے بادشاہ تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کی نسل میں 7 نسلوں تک یہ دینداری آگے چلی۔ 7 نسلوں تک ان کے جتنے بھی آگے اولادیں آتے رہی، سب علماء، سب حفاظ، سب قراء، سب محدث، سب مفسر، اللہ نے علم کو ان کی 7 نسلوں تک چلا دیا۔ اور امام ربانی مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی 21 نسلوں تک یہ دین چلتا رہا۔ نسل در نسل جتنے لوگ آتے گئے سب نیکی والے، تقوی والے، نیکی والے، تقوی والے، 21 نسلوں تک لوگوں نے حساب لگایا، اللہ نے ان کی اولاد میں دین کو جاری فرما دیا۔ تو یہ نیکی کو اللہ 21 نسلوں تک جاری فرما دیتے ہیں، اور دنیا کی جو بادشاہی ہے، مال پیسہ، یہ 4 سے 5 نسل تک جانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ انسان نیک بنے اور اللہ کی سرپرستی میں آ جائے، اللہ اس کو اپنے ذمہ لے کہ یہ اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہی پہلوان تھے۔ بادشاہی پہلوان کا کیا مطلب؟ کہ وقت کے بادشاہ نے ان کو رکھا ہوا تھا، اور اتنے مضبوط پہلوان تھے کوئی ان کو گرا نہیں سکتا تھا۔ بادشاہ نے اعلان کروایا ہوا تھا کہ میری بادشاہی میں جو بندہ ان سے کشتی جیت جائے گا نا، میں اس کو بڑا انعام دوں گا۔ تو ہر ہفتے جمعے کے دن نئے سے نئے لوگ آتے تھے اور ان کے ساتھ کشتیاں کرتے تھے، اور یہ اتنے مضبوط تھے کہ جو آتا تھا اسے تھوڑی دیر میں چت کر دیتے تھے، گرا دیتے تھے۔ بادشاہ کو بڑا فخر تھا، بڑا ناز تھا کہ میرا پہلوان بڑا چیمپئن ہے، میرا پہلوان رستم زماں ہے، میرا پہلوان فلاں ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک آدمی تھا جو کمزور سا تھا، عام آدمی۔ ایک مرتبہ اس نے بادشاہ کے خط لکھا کہ مجھے آپ کے پہلوان کے ساتھ کشتی کرنی ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا بھائی کرواؤ اس کا مقابلہ۔ اب جس کشتی میں بادشاہ نے آنا ہوتا تھا نا، اس میں بڑی بھیڑ ہوتی تھی، بڑا مجمع ہوتا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ یہ کشتی میں خود دیکھوں گا۔ بڑا مجمع، پورا شہر سمجھے سمٹ آ گیا، بغداد کا پورا شہر ایک جگہ پر جمع تھا۔ جب کشتی ہونے لگی تو مقابلے میں ایک طرف تو جنید بغدادی تھے جو اتنے موٹے تازے بادشاہ کے پہلوان تھے، اور دوسری طرف وہ پتلا سا بندہ تھا۔ لگتا ایسا تھا کہ جنید بغدادی اس کو 1 منٹ کے اندر گرا دیں گے،
لیکن پہلوان جب مقابلہ کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ پنجہ ملاتے ہیں. جب پنجہ ملایا اور کشتی ہونے لگی تو کیا لوگوں نے دیکھا کہ اس آدمی نے، جو عام سا آدمی تھا، اس نے جنید بغدادی کو گرا دیا. بادشاہ کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آتا تھا، میرا پہلوان اور اس کو ایک عام بندہ گرا دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نے کہا دوبارہ کشتی کراؤ. دوبارہ کشتی کروائی تو پھر وہ بندہ جو ہے اس کو گرا کے اس کے سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا. بادشاہ کو بڑی ندامت ہوئی، افسوس ہوا کہ میرے پہلوان کو ایک عام بندے نے گرا دیا. خیر اس بندے کو تو بڑا انعام دے کے اس نے فارغ کر دیا کہ یہ جیت گیا ہے. لیکن بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. بادشاہ نے جنید بغدادی کو بلایا اور بلا کے کہا کہ مجھے افسوس ہے تمہارے اوپر، تم نمک حرام نکلے. اتنا تم نے کھایا، اتنا میں تمہارے اوپر خرچ کرتا تھا، اتنا گوشت، اتنا پھل، اتنا یہ، اتنا وہ، اور اتنا تمہارا خرچہ تھا، اور تم ایک عام بندے سے جو ہے نا وہ ہار گئے اور چت ہو گئے. بڑا بادشاہ نے اس کو نا ذلیل رسوا کر کے اپنے دربار سے غصے میں نکال دیا. چلے جاؤ یہاں سے، اب میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. اب بڑی ذلت ملی تھی. جنید پہلوان جو تھا وہ بڑا پریشان کہ مجھے اتنی ذلت ملی کہ بادشاہ نے بھرے دربار میں مجھے دھتکار دیا. گھر گیا، بیوی کو یقین نہیں آتا تھا کہ میرا خاوند جو اتنا بڑا پہلوان ہے یہ ایک عام بندے سے جو ہے وہ شکست کھا جائے گا. بہرحال جنید بغدادی روتے روتے سو گئے. خواب میں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہوئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جنید بہت غمزدہ نظر آتے ہو. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آج بہت ذلت ملی ہے. اتنا میں کبھی ذلیل نہیں ہوا جتنا میں آج ذلیل ہوا ہوں. وجہ کیا بنی؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام سے بندے نے میرے ساتھ کشتی کا مقابلہ کیا. جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے سوچا میں تو اسے 1 منٹ میں زمین پہ گرا دوں گا. لیکن جب میں کشتی کرنے کے لیے اسے پنجہ لڑانے لگا تو اس بندے نے مجھے کان میں کہا جنید تو بادشاہ کا پہلوان ہے اور میں سید گھرانے سے ہوں، سادات میں سے ہوں، نبی اسلام کی اولاد میں سے ہوں. میرے گھر میں فاقہ ہے اور گھر کی عورتیں کئی دن سے روزے کے ساتھ ہیں، کچھ کھانے کو نہیں تھا. میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کشتی کروں گا، اگر تم گر جاؤ گے دنیا کی تو ذلت ملے گی، لیکن میرے اتنا جو انعام مجھے ملے گا تو میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا. تو اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ وہ سادات میں سے ہے، میں خود ہی گر گیا تھا اور وہ میرے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گیا. اب لوگ اس کی توقع نہیں کرتے تھے تو بادشاہ کو تو غصہ آنا ہی تھا. تو بادشاہ نے مجھے بہت ذلیل و رسوا کیا، شرمسار کیا اور اپنے دربار سے دھتکار دیا. نبی صاحب نے فرمایا جنید تو نے میری اولاد کا لحاظ کیا، لہذا آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ تمہیں اولیاء کی دنیا کا بادشاہ بنائے گا. اللہ تعالیٰ نے جنید بغدادی کو وہ عزت دی. آج جہاں اولیاء کا نام آتا ہے جنید بغدادی کا نام آتا. وجہ کیا تھی کہ اس نے ایک سید کا اکرام کیا تھا، سادات کا اکرام کیا تھا. آپ اندازہ لگائیے اللہ نیکوں کا سرپرست تو ہے ہی صحیح، جو نیکوں کی اولاد کا اکرام آگے کرتے ہیں اللہ اس کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ فرما دیتے ہیں. ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی ہے حنانہ، اس کی عمر تھی 3 سال. وہ اکثر و بیشتر دیکھتی تھی کہ مدرسے والے آ کے مانگ رہے ہیں جی کہ ہمیں یہ منگانا ہے وہ منگانا ہے، تو میں جیب سے پیسے نکال کے دیتا تھا. وہ بڑی حیران ہوتی تھی، ہر کوئی دادا وہ سے مانگتا ہے، مدرسے کے لیے بھی مانگتا ہے، گھر کے لیے بھی مانگتے ہیں.
سفر میں بھی مانگتے ہیں، حضر میں بھی مانگتے ہیں، اور دادا ابو پیسے دیتے رہتے ہیں۔ ایک دن میرے پاس آئی، دادا ابو ہر بندہ آپ سے مانگتا ہے، دادو بھی آپ سے مانگتی ہے، میرے ابو بھی مانگتے ہیں، اور فلاں بھی مانگتے ہیں، اور مدرسے کے لیے، اور جو مسجد بن رہی ہوتی ہے اس کے لیے بھی مانگتے ہیں، اور آپ سب کو پیسے دیتے ہیں، تو آپ کو کون دیتا ہے؟ اس نے مجھ سے یہ سوال پوچھا۔ میں نے اسے کہا کہ حنانا مجھے اللہ دیتا ہے، اور آگے پھر جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں، میں نہ نہیں کرتا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک مرتبہ ہم اپنے بچوں کو لے کے گئے جنگل دکھانے کے لیے، رمضان شریف کے بعد اعتکاف کیا تھا، تو رمضان کے بعد ہم جنگل میں گئے۔ اب جنگل میں ہم گئے تو وہاں میں عام طور پہ فجر کے بعد ذرا جلدی کمرے سے باہر آ جاتا تھا، باقی لوگ 9-10 بجے تک سوتے تھے، فجر پڑھ کے لیٹ جاتے تھے، اور پھر 10-11 بجے اٹھتے تھے، تو میرے پاس تقریباً 2 گھنٹے ہوتے تھے۔ اس 2 گھنٹے میں نے اپنی خط پڑھنا، ڈاک پڑھنا، اس کا معمول بنا لیا تھا کہ میں اکیلا ہوتا ہوں، صبح کا وقت ہوتا ہے، تو چلو میں اپنے خط پڑھ لوں گا، جواب لکھ لوں گا، تو میں خط کا کام کرتا تھا۔ اب ایک دن میں بیٹھا ہوا خط کا جواب دے رہا تھا، تو حنانا اٹھ کے میرے پاس آ گئی، کرسی پہ بیٹھ گئی۔ دادا ابو کیا کام کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بیبی میں خطوں کا جواب دے رہا ہوں اور لکھ رہا ہوں۔ دادا ابو میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا ہاں ہیلپ کرو۔ کیا؟ میں نے کہا کہ یہ خط پڑے ہیں، ایک ایک خط کو پھاڑو، اور جو لکھا ہوا اس میں سے خط نکلے، اس پہ کئی دفعہ اوپر بسم اللہ لکھی ہوتی ہے۔ اب بسم اللہ لکھنے سے وہ کاغذ قرآن پاک کے حکم میں ہو جاتا ہے، اس کو اگر بے وضو ہاتھ لگایا جائے تو گناہ ہوتا ہے، اس لیے خط کے اوپر کبھی بسم اللہ نہیں لکھنی چاہیے، بس اس میں ہی تعالی اتنا ہی لکھ دیں تو کافی ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ خطوں کو پھاڑو، اور اس میں سے جہاں بسم اللہ دیکھو اس کو پھاڑ لو، کیونکہ وہ قرآن پاک کے حکم میں ہے، ان کو الگ رکھو، ان کا بہت اکرام کرنا ہوتا ہے۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اب وہ خط کو پھاڑتے، یعنی خط پھاڑ دی اور اس میں سے کاغذ نکال کے اس میں دے۔ ہمارے بہت سارے دوست جو خط بھیجتے ہیں وہ اپنی محبت کے اظہار کے لیے خط میں ہدیہ بھی بھیج دیتے ہیں۔ اب کسی میں 1000 روپیہ ہے، کسی میں 2000 ہے، کسی میں 5000 ہے، وہ اپنی محبت کا ہر ایک کا اظہار ہوتا ہے، اور جو بھیجتا ہے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر اب اس کے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ خط پھاڑتی تھی اور اس میں خط بھی لکھا ہوتا تھا اور ساتھ 1000-2000 روپیہ بھی ہوتا تھا۔ تو مجھے کہنے لگی کہ دادا ابو یہ پیسے کیوں ہوتے ہیں خط میں؟ میں نے کہا کہ بچہ اللہ ان کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے، اور وہ ہدیہ کے طور پہ یہ 7 پیسے بھی ڈال دیتے ہیں، اکٹھے کر دیتے ہیں، تم ان کو اکٹھا کرتے رہو، پھر بعد میں مجھے دے دینا۔ تو کہنے لگی اچھا اب مجھے پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے دیتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں اب آپ سمجھ گئی، آپ مجھ سے پوچھتی تھی نا کہ ہر بندہ آپ سے مانگتا ہے، آپ ہر بندے کو دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے، اور آج آپ کو پتا چل گیا کہ مجھے اللہ کیسے دیتا ہے۔ اللہ دلوں میں ڈال دیتا ہے لوگوں کے، وہ خط لکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یوں میرے لیے رزق کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ تو خیر پھر اس کے بعد میں نے ایک فکر بنا لیا۔ میں نے کہا دیکھو بیٹا، پہلے ایک وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو چھت پھاڑ کے دیتے تھے، پہلے ایک وقت تھا اللہ تعالیٰ لوگوں کو چھت پھاڑ کے دیتے تھے، اور آج ایسا وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خط پھاڑ کے دیتا ہے۔ اور واقعی کبھی 10,000 نکلتے ہیں، کبھی 5,000 نکلتے ہیں، ہر ایک کی۔ ایک بندے نے 50,000 5 کے نوٹ جو ہے نا 10 ڈالے، اب خط ایک صفحے کا چھوٹا سا تھا اور 50,000 روپیہ جی ہدیہ بھیج رہا ہوں آپ کو۔ ایک بندے نے 1,00,000 روپیہ ساتھ بھیجا اور لکھا کہ جی یہ 2 لائنیں تھیں کہ میں ٹھیک ہوں، فلاں ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے گا، اور میں آپ کے لیے 1,00,000 روپیہ ہدیہ بھیج رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، توقع ہی نہیں ہوتی کون بھیجے گا، کب بھیجے گا، ہمیں کیا پتا۔ اصل میں اللہ رزق کا انتظام کر رہا ہے۔
تو بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ چھت پھاڑ کے دیتا تھا، اور آج کل کے زمانے میں ہم کمزوروں کو اللہ تعالیٰ خط پھاڑ کے دیتا ہے. اور الحمدللہ اللہ نے غنی بنایا ہوا ہے. اللہ روزی کا ایسے انتظام کر دیتا ہے کہ کسی غیر سے مانگنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. اللہ یوں مہربانی فرما دیتے ہیں. تو رزق کا انتظام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ وہ نیکوکاروں کا. ہمارا کام ہے کہ ہم بس نیکی کو اپنائیں. اور جو بندہ نیکی کو اپنا لیتا ہے، جس کے پاس خلوص ہوتا ہے نا، اس کو فلوس کا پرابلم نہیں ہوتا. فلوس کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کا لفظ ہے، تو طلباء کو پتہ ہونا چاہیے. فلوس کہتے ہیں تو جس کے پاس خلوص خوب ہوتا ہے اس کے پاس فلوس کی کمی کبھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ انتظام کرتے رہتے ہیں. ایک دفعہ میں حضرت مفتی رشید رحمۃ اللہ علیہ جو کراچی میں تھے، ان کی خدمت میں گیا، کچھ مسئلہ پوچھنا تھا. تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ دیکھو، میں نے صرف دین پڑھا ہے، اور اس دین پڑھنے پر اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میرا واش روم اتنا خوبصورت ہے کہ لوگوں کے سونے کے کمرے بھی اتنے خوبصورت نہیں ہوا کرتے. ان دنیا داروں کے سونے کے کمرے اتنے خوبصورت نہیں ہوتے جتنا خوبصورت اللہ نے میرا بیت الخلا بنایا ہوا ہے. واقعی انہوں نے بالکل صحیح بات کی تھی کہ انہوں نے دین کو پڑھا تھا، اور دین میں اللہ نے ان کو بڑی عظمت عطا فرمائی تھی، اور اس عظمت کی وجہ سے اللہ نے اتنا دیا کہ ان کا جو بیت الخلا تھا وہ ان فیکٹریوں والوں کے سونے کے کمروں سے بھی زیادہ خوبصورت بنا ہوا تھا. تو عزیز طلباء، آپ دین پڑھنے کے لیے نکلے ہیں، آپ کبھی اس بارے میں پریشان نہ ہونا کہ کھائیں گے کہاں سے. انبیاء کہاں سے کھاتے تھے؟ انبیاء کو کون کھلاتا تھا؟ جو اللہ انبیاء کو کھلاتا تھا وہی اللہ انبیاء کے آگے وہ رسا کو بھی وہی کھلاتا ہے. نبی اسلام فرماتے تھے انفق بلالا، بلال خرچ کرو، ولا تخش من ذل عرش اقلالا، اور عرش والے سے کمی کا ڈر مت کرنا. اور اللہ نے اپنے نبی وسلم کو فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر چاہیں تو ہم احد پہاڑ کو سونے کا بنا کر آپ کے ساتھ اس کو چلا دیں. یہ پہاڑ پورا سونے کا بن کر آپ کے ساتھ چلے گا. نبی صاحب نے فرمایا نہیں یا اللہ، بس مجھے اتنا دے کہ میں ایک دن کھا لیا کروں اور شکر ادا کیا کروں، اور دوسرے دن فاقہ آئے اور میں اس پہ صبر کر لیا کروں. ایک دن کھانے کو دے دیجیے، میں شکر ادا کروں، دوسرے دن فاقہ آ جائے کہ میں اس کے اوپر صبر کروں. میں ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. اللہم احینی مسکینہ و امیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین. قیامت کے دن اللہ مجھے مساکین کے زمرے میں کھڑا فرما دینا. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو عبد الرسول بن کے رہنا چاہتے ہیں یا ملک الرسول بن کے رہنا چاہتے ہیں. یعنی جیسے سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور وقت کے نبی بھی تھے. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ملک الرسول بن کے رہنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو رسول تو بنایا ہی ہے، ہم آپ کو بادشاہ بھی بنا دیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو عبد الرسول بنائیں گے. آپ بندگی ہو اور سادی زندگی ہو اور غربت ہو اور ساتھ وقت نبی بھی ہوں. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، تو نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اشارے میں پوچھا کہ مجھے کیا پریفر کرنا چاہیے. تو جبریل علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ کیا یوں کہ عاجزی بہتر ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، میں عبد الرسول بن کے رہنا چاہتا ہوں. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر میں فاقے دیے، ظاہر میں رزق کی تنگی محسوس ہوتی ہے، مگر یہ کوئی مجبوری کی تنگی نہیں تھی، یہ اختیاری تنگی تھی. تو طلباء سمجھیں اس بات کو. ہماری تو ہوتی ہے نا مجبوری کی بات کہ پیسہ ہوتا نہیں، کیا کریں جی، مصیبت ہے، مشکل ہے، دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فاقہ اور آپ کی یہ جو تنگی تھی، یہ اختیاری تنگی تھی. نبی علیہ السلام نے خود اس کو پسند فرمایا تھا، اس لیے اللہ نے عطا فرما دیا. ورنہ اللہ آپ کو اتنا دیتے کہ چھتیں بھی سونے کی بن جاتی.
آج کے دور میں اللہ تعالیٰ تنگی سے نہیں آزماتے، صحابہ کو اللہ نے آزما لیا. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. اللہ نے صحابہ کرام کو خوب اچھی طرح آزمایا. ان کو تنگی تھی، کھانے کو نہیں تھا، ایک کھجور پہ گزارا ہوتا تھا. آج کے دور میں یہ مسئلہ نہیں ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ کمزور لوگ ہیں، ڈیزائن ہی کمزور ہے، اس لیے ان کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، ایک ہوتی ہے لینڈ کروزر گاڑی، وہ بڑا بوجھ اٹھا لیتی ہے، مضبوط گاڑی ہوتی ہے، خوب چلتی ہے. ایک ہوتی ہے سوزوکی گاڑی، وہ بیچاری ایسے ٹین کی بنی ہوتی ہے، ذرا کہیں لگ جائے تو اس کو فوراً ڈینٹ پڑ جاتا ہے. تو چلانے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سوزوکی گاڑی ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طرح پتہ ہے آج کے دور میں یہ جتنے ہیں یہ سب سوزوکی والے ڈیزائن ہیں. بیچارے کمزور سے ہیں، ایک دن ان کو فاقہ آئے گا تو دوسرے دن اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہوں گے. تو آج کے دور میں اللہ علماء طلباء کو فاقوں سے نہیں آزماتے، اللہ رزق دے دیتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے مدرسہ بنایا ہوا ہے. ان کے مدرسے کے قریب آبادی نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ نے شہر میں مدرسہ نہیں بنایا، شہر سے باہر بنایا ہے. کہنے لگے حضرت ہم بہت خوش ہیں باہر بنا کے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا کہ حضرت ہمارے قریب فوج ہے، وہ فوجی علاقہ ہے، کینٹ ہے یا کچھ ایسا ہے. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے حضرت وہ فوجی بکرے بھیجتے رہتے ہیں اور ہم بکرے کھاتے رہتے ہیں. کہنے لگا حضرت عام لوگوں کو تو نہیں پتا ہوتا کہ وہ بازار سے کس کا گوشت لے کے کھا رہے ہیں، کون گارنٹی کرے؟ کیا پتا بکرے کا گوشت ہے یا کسی اور جانور کا گوشت ہے. لیکن ہمارے پاس تو زندہ بکرے بیچتے ہیں، ہم خود ذبح کر کے ان کو کھاتے ہیں. کہتے ہیں فوج والے ہمارے پاس آ کے پوچھتے ہیں بتاؤ مدرسہ کیسے چل رہا ہے. میں کہتا ہوں فوجی بکرے بیچتے ہیں اور ہم اس کو کھاتے ہیں اور مدرسہ چل رہا ہے. اللہ کی شان دیکھو، اللہ تعالیٰ اس طرح بھی کھانے کا بندوبست کر دیتے ہیں. مدرسوں والے کسی کے چندے کے محتاج نہیں ہیں. دیکھیں ہر بندے کو یا تو اللہ تعالیٰ خوشی دیں گے یا غمی دیں گے، دو میں سے ایک حال ہوگا نا. اب جس کو خوشی ملی اس کا دل چاہے گا کہ میں بھئی خوشی کا اظہار کروں، اور جی میرے ہاں بیٹا ہوا ہے، اچھا بھئی مدرسے میں 2 بکرے پہنچا دو، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. کسی کے ہاں غمی ہوئی، کوئی فوت ہو گیا، اچھا بھائی مدرسے میں 2 بکرے پہنچا دو. تو خوشی والے نے بھی بکرے پہنچا دیے اور غمی والے نے بھی بکرے پہنچا دیے. تو خوشی غمی تو ہوتی ہے، اور ایمان کی وجہ سے لوگ پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں. مگر اللہ نے طلباء کے لیے غذا کا بندوبست کر دیا. کہیں اللہ تعالیٰ گندم کا بندوبست کر دیتے ہیں، کہیں سبزی کا بندوبست کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ بندوبست ایسا کر دیتے ہیں. قرآن پڑھنے والے، دین پڑھنے والے فاقے میں نہیں رہتے، اللہ ان کو کھلاتے ہیں. اور کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، آ کے خود دے جاتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. آپ دیکھیں ہمارا یہ مدرسہ ہے، کوئی ہم نے سفیر نہیں رکھا ہوا کہ جائے اور جا کے باہر کہیں سے مانگ کے لے کے آئے. نہیں، ادھر ہی بیٹھ کے اللہ توبہ کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں کو بھیجتے ہیں یہاں آ کے منت کر کے. جو تعاون کرنے والے ہیں وہ تعاون بھی کر جاتے ہیں اور دے بھی جاتے ہیں. ہمیں نہیں جانا پڑتا، اللہ بندوں کو یہاں بھیج دیتے ہیں. شروع کی بات ہے، طلباء اس وقت تھوڑے تھے اور مسجد ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. ایک صاحب نے مجھے فون کیا، میں جی شہر سے فون کر رہا ہوں اور میں نے 10 بوری گندم دینی ہے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. کہتے جی کسی بندے کو بھیج دیں، میں 10 بوری گندم دے دوں. جب اس نے کہا نا کسی بندے کو بھیج دیں، میں نے کہا بھائی تھوڑی دیر کے لیے آپ ہی بندے بن جائیں اور گندم پہنچا دیں. یہی الفاظ کے. میں نے کہا بھائی ایسا کریں آپ تھوڑی دیر کے لیے بندے بن جائیں اور آپ وہ گندم مجھے پہنچا دیں. اس کو بات سمجھ نہیں آئی، مجھ سے پھر پوچھتا ہے. میں نے کہا دیکھو بھائی بچے ہیں قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، اب میں ان کو قرآن حدیث پڑھنے سے اٹھا دوں
اور گندم لینے کے لیے بھیجوں تو یہ اچھا ہے یا آپ ان کو یہاں پہنچا جاؤ یہ اچھا ہے؟ پھر اس کے بعد سمجھ میں آئی، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے بہت اچھا میں آ کے پہنچا دیتا ہوں. اس نے گندم یہاں پہنچائی. تو اللہ تعالی ہمیں یہیں بیٹھے بیٹھے رزق پہنچا دیتا ہے، ہمیں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. تو نیکوکاروں کا سرپرست کون ہے؟ اللہ سرپرست ہے. آپ حضرات اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے اور نیکی کے اوپر جم جائیے، ڈٹ جائیے کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا، نیکی کرنی ہے. اور پھر اس کی برکتیں دیکھے. جو بندہ نیکی کو اپنائے گا، تقوی کو اپنائے گا، اللہ تعالیٰ اسے غیر کا محتاج نہیں کرے گا، بلکہ جو مخالفین ہوں گے، حاسدین ہوں گے، اللہ ان سے بھی حفاظت فرمائیں گے. وَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. کیوں نہیں، اگر یہ صبر کریں گے اور تقوی کو اختیار کریں گے، ان کے دشمنوں کے مکر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. تو اللہ مددگار ہوتا ہے. اللہ کو اپنے مددگار بنا لیجئے اور پھر عزتوں کی زندگی گزاریے. اور اللہ مددگار کیسے بنتے ہیں؟ نیکی کرنے سے. تو ہم نے ایک سبق سیکھنا ہے. یہ اتنے دن کی جو بات چیت تھی اس کا ایک لب لباب آج میں نکالنا چاہتا ہوں. وہ لب لباب کیا ہے؟ میں نے اتنے دنوں میں آپ لوگوں کو کیا بات سمجھائی ہے؟ ہم نے نیکی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں آنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہمارے سارے معاملات کو خود ہی سیدھا فرمائیں گے. جو سرپرست بن جاتا ہے پھر وہ ذمہ دار ہوتا ہے ہر چیز کا. ہم نے احادیث مبارکہ میں پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی سفر پہ نکلے تھے، بارش ہو گئی تو وہ غار کے اندر چلے گئے. اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک چٹان جو تھی وہ پھسلی اور غار کے اوپر آ کر گری، اس کا دروازہ بند ہو گیا. اب یہ 3 بندے نکل نہیں سکتے تھے، چٹان اتنی بھاری تھی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اللہ کے سامنے کوئی اپنا عمل پیش کریں. چنانچہ ایک نے اپنا عمل پیش کر کے دعا مانگی، تیسرا حصہ چٹان نیچے ہو گئی. پھر دوسرے نے دعا مانگی اور تیسرا حصہ نیچے ہو گئی. پھر تیسرے نے دعا مانگی تو غار کا منہ خالی ہو گیا اور یہ تینوں بندے اس غار میں سے اپنی جان کی حفاظت کے ساتھ نکل آئے. اب یہ حدیث مبارکہ ہم کتابوں میں تو پڑھتے ہیں، لیکن خیال آتا ہے کہ بھئی ان کے پاس تو نیک اعمال تھے، انہوں نے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ نے ان کو نجات عطا فرما دی. اب ہمارے پاس تو نجات کا وسیلہ نہیں ہے. ہمارا تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں اور جس پر ہم یہ توقع رکھیں کہ اللہ ہماری مدد فرما دیں گے. تو ہم کیا کریں بھائی؟ ایسے وقت میں اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ، ان کے ساتھ جو محبت کا تعلق ہے اس کو اللہ کے سامنے وسیلے کے طور پہ پیش کر کے دعا مانگیں. میں گارنٹی سی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً پریشانیوں کو ختم کر دیں گے، مصیبتوں سے محفوظ فرما دیں گے. میں اپنی زندگی میں کبھی اگر کہیں پھنستا ہوں نا کسی بڑی مصیبت میں تو ہمیشہ اپنی والدین کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہوں. الحمدللہ میرے والدین نیک بہت تھے، ماں بھی نیک تھی، والد بھی نیک تھے، ایک سے بڑھ کے ایک نیک تھے. جب بھی میں نے ان کو اللہ کے سامنے پیش کیا، یا اللہ تو جانتے ہیں میں گنہگار ہوں، مگر میری والدہ نیک سی، تہجد گزار تھی، میرے والد تہجد گزار تھے، اے اللہ ان کا لحاظ فرما لے اور میرے اوپر رحم فرما دے. اپنی زندگی میں جب میں نے دعا مانگی ہے ہمیشہ اللہ نے قبول فرمائی ہے. مسجد میں اس منبر پر بیٹھ کے باوضو بات کر رہا ہوں، ہمیشہ اللہ نے مدد فرمائی ہے. کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ایسی دعا رد ہوئی ہو.
تو اپنے مشائخ کو پیش کرنا، اپنے اساتذہ کو پیش کرنا، اللہ کے سامنے ان کے تعلق کو پیش کرنا، اللہ کو اس پہ بھی پیار آ جاتا ہے. تو اللہ نیکوکاروں کے بھی سرپرست ہیں، اور جو نیکوکاروں سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کے بھی سرپرست بن جاتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ 2 یتیم بچے تھے، ان کا دادا پردادا اوپر 7ویں نسل میں کوئی بزرگ گزرا تھا، اور اس بزرگ کی نسبت سے اللہ نے 7ویں نسل کے 2 بچوں کے مال کی حفاظت فرما دی تھی. اگر 7ویں نسل کے بچوں کے مال کی حفاظت اللہ فرماتے ہیں تو ان کے ایمان کی حفاظت کیوں نہیں فرمائیں گے؟ اس لیے ہم نیکی کو اپنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں آئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سرپرستی میں لے لے، اور زمانے کے تھپیڑے کھانے سے اللہ محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بیت کے کلمات پڑھائے جائیں گے. سچی توبہ کی نیت سے یہ کلمات پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ان میں سے پہلا ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا صبح شام، دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، 1 پارہ ہو تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح، چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور 5واں ہے مراقبہ کرنا 15-20 منٹ صبح یا شام. مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے. اللہ سے لا لگا کے بیٹھ جایا کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں. سب حضرات مراقبہ کر لیجئے، اللہ کو یاد کیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان ربی العظیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ تو عظمت والا ہے، تو شان والا ہے، تیرا دین بھی شان والا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شان والے، اور تیرے محبوب بندے بھی شان والے ہیں. اللہ ہم تیرے کمزور عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم تیرے ایک محبوب بندے کے پاس جمع ہیں، ان کے قدموں میں بیٹھے. اے اللہ مہربانی فرما دیجیے، ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. ہمیں سچی اور سچی زندگی نصیب فرما، ایمانی قرآنی زندگی نصیب فرما، حیوانی شہوانی زندگی سے بچا. اے اللہ اے اللہ اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ تو اپنے محبوب بندوں کو جیسے گناہوں سے بچاتا ہے، اے اللہ تو ہمیں بھی بچا لے گناہوں بری زندگی سے. اللہ نجات عطا فرما دے.
نیکی تقوی و طہارت کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ صالحین میں شامل فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں اپنی سرپرستی میں شامل فرما دیجیے. اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم نے تو عصیاں سے بھی کنارہ نہ کیا، پر تو نے ہمارا دل آزردہ نہ کیا. ہم نے تو تدبیر کی جہنم کی بہت، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. اللہ تیری رحمت ہے کہ تو پھر بھی ہمیں گناہگار بندوں کو اپنے محبوب بندوں کے پاس جمع فرما لیتا ہے، توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. اے اللہ لگتا ہے کہ تو ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے. اللہ رحمت فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو آج معاف فرما دیجیے. اے اللہ 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 ہمارے گناہوں کی بدبو کی وجہ سے تیری رحمت والے فرشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں. اے اللہ تو ہم سے دور نہ ہو جا. اللہ تو ہم سے دور نہ ہو جا. اللہ تو ہم سے دور نہ ہو جا. اللہ دنیا میں دیکھا ہے معصوم بچہ گندگی میں لتڑا ہوا ہو، سارے لوگ اس سے گھن نفرت کرتے ہیں، لیکن ماں اس کو صابن سے دھو کر سینے سے لگا لیا کرتی ہے، کہتی ہے کہ میرا نادان بچہ ہے، اس کو سمجھ نہیں. اللہ آپ بھی آج فرشتوں سے فرما دیجیے کہ یہ میرے نادان بندے شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر بیٹھے ہیں. آنکھیں بھی گناہگار ہیں، زبان بھی گناہگار ہے، کان بھی گناہگار، سب گناہگار ہیں. میرے فرشتوں، میں اپنی رحمت کی نگاہ سے ان کو دھو دوں گا، تم ان سے نفرت نہ کرو. شیطان کے بہکاوے میں آ گئے ہیں، معاف فرما دیجیے. اللہ اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ تو اپنے رحمت والے فرشتوں سے جیسے پوچھتا ہے یہ میرے بندے کیوں اکٹھے ہوئے تھے، اے اللہ تیری رحمت والے فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ تیرا تذکرہ کر رہے تھے، تیری رحمتوں کا تذکرہ کر رہے تھے. اے اللہ تیری بخشش کے تذکرے کر رہے تھے. اے اللہ تو اس سے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اے اللہ جنت کی طلب کر رہے تھے. اللہ تو ان رحمت والے فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں تم گوار ہو، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے. اللہ ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا ویسے ہی بیٹھ گیا تھا، اس کی نیت نہیں تھی. اللہ فرماتے ہیں یہ میرے ایسے بندوں کی جماعت ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا کوئی بدبخت معروم نہیں ہو سکتا. اللہ آج تیرے محبوب بندے کے پاس بیٹھے، ان کے پاس ہمیں اللہ بدبخت نہ بنائیے، معروم نہ فرمائیے. اے اللہ رحمت فرما دیجیے، ہمیں سچی اور سنچی زندگی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ علوم نبوت سے مالا مال فرما دیجیے، کیفیات نبوت سے مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ جیسے تو چاہتا ہے ویسے ہمیں اپنا بنا دیجیے. اے اللہ ہم تو ایسا نہ بن سکے جیسے تو چاہتا ہے، لیکن تو خود رحمت سے ہمیں ایسا بنا دے. اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما. حاضرین محفل کے دلوں میں جتنی نیک تمنائیں پوری فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، جو اپنا دکھ درد کسی کو بتا نہیں سکتے اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، ان کے دکھوں کا مداوع فرما دیجیے. اللہ جو مانگا ہے یہ عطا فرما. اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے بن مانگ نصیب فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمے کی تلقین کریں، اختیار کے ساتھ کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد نصیب فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، سچے غسل توبہ کی توفیق نصیب فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، تقوی و طہارت کی پوشاک پہنا دیجیے. اس سے پہلے کہ لوگ ہمارا نماز جنازہ پڑھیں، نماز میں خشوع خضوع نصیب فرما دیجیے، سجدوں کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کی لذت نصیب فرما، حضوری والی نماز نصیب فرما. اے اللہ پابندی کے ساتھ تہجد پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس سے پہلے کہ تیرے دربار میں ہم حاضر ہوں، مجرم بن کے نہیں تیرے بندے بن کے حاضر ہوں، اپنے دربار عالیہ میں قبولیت نصیب فرما دیجیے. قیامت کے دن کو ہمارے لیے خوشیوں کے دن بنا. اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھ،
جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو، زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم